ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد۔ ہم نے پہلے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید سے اپنے آپ کو اور آپ کو کچھ نصیحتیں کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل احادیث مبارکہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اسوہ دیا ہے۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہمارے اسلاف ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھیں گے، دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کی سیرتیں ہمیں معلوم ہوں گی، تو ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم امام بخاری جیسے بنیں، امام مالک جیسے بنیں، امام محمد ابن ادریس شافعی جیسے بنیں، امام فضیل ابن عیاض جیسے بنیں، امام سفیان ثوری جیسے بنیں۔ بہت سارے ہمارے ائمہ کرام ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنی زندگی کا ایک ہدف طے کرنا چاہیے، تاکہ جس طرح وہ کامیاب ہیں ہم بھی اس طرح کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ تو عبداللہ نے بتایا جی کہ میں بہت قرآن پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو، مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر ایسے کرو، 10 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرو۔ عبداللہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر ایسے کرو، تم 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، اور پڑھ سکتا ہوں، میں ہمت ہے میرے اندر، میں کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر ایسا کرو، 3 دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ فرمایا، جو 3 دن سے زیادہ جلدی پڑھے گا اس نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ تو 3 دن کم سے کم آپ نے پورا قرآن پڑھنا ہے، 3 دن سے کم وقت میں پورا قرآن نہیں مکمل کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم رات کا قیام کتنا کرتے ہو؟ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ساری رات قیام کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں ساری رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ ساری رات اگر تم اپنے آپ کو تھکاؤ گے تو اپنے آپ کو آرام کب دو گے؟ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری جو فیملی ہے، تمہاری جو بیوی ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ اگر تم ساری رات جاگتے رہو گے اور سارا دن تو تم میرے ساتھ رہتے ہو،
تو اپنے بیوی بچوں کو ٹائم کب دو گے؟ اور فرمایا کہ ان لربک علیک حق، کہ تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اب اس کو بھی نہیں بلانا۔ تو آپ نے فرمایا فآت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا پوچھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سارا سال روزے سے رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر روزے رکھنے ہیں تو مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے مہینے میں 13، 14 اور 15 جو تاریخیں ہیں چاند کی، یہ بڑی افضل تاریخیں ہیں۔ اگر آپ نے مہینے میں روزے رکھنے ہوں تو ان 3 دنوں کا روزہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہر مہینے یہ 3 روزے رکھے گا اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ پھر نبی علیہ السلام سے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اچھا ایسے کرو، تم ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، تم داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو۔ داؤد علیہ السلام کے روزے ایسے ہوتے تھے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑا، ایک دن رکھا، ایک دن چھوڑا۔ تم وہ والے روزے رکھ لو، ان روزوں سے بہتر روزے کوئی بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو کم عبادت بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں اور کروں گا میں۔ قرآن مجید آپ نے بتایا مہینے میں پڑھ لو، آپ نے کہنے لگے میں اور کروں گا۔ 10 دن کہنے لگے اور کروں گا۔ روزے آپ نے فرمایا کہ 3 رکھ لیے، اگر وہ کہتے ہیں اور رکھوں گا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ جذبہ ہوتا تھا اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ جنت میں زیادہ بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ابا جی اٹھائیں کہ چلو تراویحیں پڑھنے چلتے ہیں تو 2 تراویحیں پڑھ کے نکل آتے ہیں۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے اندر وہ زیادہ کرنے والا شوق نہیں ہے، کم کرنے والا شوق ہے ہمیں۔ تو وہاں سے جو ٹائم بچاتے ہیں وہ فضولیات میں، کھیل کود میں، تماشے میں، گپوں میں، ٹی وی میں، موبائل میں لگا دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے ہم نے پہلے دن ایک حدیث پڑھی تھی، جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس آدمی کا حسب، اس آدمی کی ذات، اس کی قوم، اس کا قبیلہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو اصل چیز جو آپ کے اور میرے کرنے کی ہے وہ ہمارا عمل ہے، اور عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اپنے گھروں میں کیسا انداز ہونا چاہیے ہمارا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت پیارے صحابی تھے، آپ بہت زیادہ ان کا نام سنتے ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی، چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو آپ کو پتہ تھا کہ ابو ہریرہ تھک جاتا ہے ابو ہریرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جب بھی سونا تو وطر پڑھ کے سونا، وطر پڑھے بغیر نہیں سونا، کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ ابو ہریرہ اگر وطر پڑھے بغیر سو گیا تو فجر سے پہلے اٹھے گا نہیں، اس لیے اس کو وطر پڑھ کے سونا چاہیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت جو نبی علیہ السلام نے کی تھی، انہوں نے یہ نصیحت پلے باندھ لی۔ اب بعد میں جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد پڑھنی ہوتی تو ان کے تہجد کا انداز دیکھیے کیا ہوتا تھا۔ رات کے 3 حصے کرتے تھے، 3 حصوں میں پہلا حصہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد پڑھتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، رات کا ایک حصہ تہجد پڑھتے تھے اور تہجد پڑھنے کے بعد وطر پڑھ کے سوتے تھے، کیونکہ وطر سے پہلے سویا نہیں جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے ابو ہریرہ کو اسپیشل کہا ہے وطر پڑھ کے سونا۔ جب یہ سوتے تھے تو اپنی بیوی کو جگاتے تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی بیوی
وہ رات کا درمیانی حصہ تہجد پڑھتی تھی، اور اب جب وہ سوتی تھی تو ان کا ایک لڑکا تھا جنہیں وہ سونے سے پہلے جگا دیتی تھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کا جو بیٹا تھا وہ رات کا آخری حصہ تہجد پڑھتا تھا گھر میں۔ اس طرح کیا ہوتا، پوری رات سیدنا ابو ہریرہ کے گھر میں تہجد پڑھی جاتی تھی، پوری رات۔ وہ لوگ عمل کرنے میں بہت آگے تھے، ان کو پتہ تھا جتنا عمل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی اتنا اجر دے گا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ جن کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی، وہ شکایت لے کر آگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالاجر، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ اجر میں ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے ہو گیا بھائی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے وہ ذکر کرتے ہیں ویسے ہم ذکر کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں ویسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس مال ہے تو مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم مال خرچ نہیں کر پاتے، تو وہ تو اجر میں زیادہ ہو گئے نا۔ آپ دیکھیں مقابلہ کیسے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو وہ آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم یہ عمل کرو گے تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے، کوئی تم سے آگے نہیں نکل سکتا سوائے اس آدمی کے جو تم سے بھی زیادہ کرے۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو ہر نماز کے بعد۔ اگر تم ایسے کرو گے تو کوئی بھی تم سے اجر میں آگے نہیں نکل سکتا۔ تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں الحمدللہ مال تو نہیں ہے لیکن ہم عمل کریں گے، ان کے برابر ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے عمل کیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آگے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ پھر آگے نکل گئے۔ دیکھیں ان کو کتنی فکر ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ جنت میں ہم سے آگے ہو جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ کبھی آپ نے بھی اپنے دوست کے بارے میں یہ سوچا؟ آپ نے اپنے کسی ساتھی کے بارے میں سوچا؟ کیوں جی آپ نے اپنی کسی سہیلی کے بارے میں سوچا کہ وہ آگے نکل جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں؟ صحابہ کو یہ فکر رہتی تھی جنت میں اس کا مقام آگے ہو جائے گا اور میرا پیچھے ہو جائے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا مقام بھی ان کے برابر ہو۔ اب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پھر آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو آپ نے ہمیں عمل بتایا تھا وہ بھی یہ بیٹھ کے کرنے لگ گئے ہیں، تو اب وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں ہم بھی یہ عمل کرتے ہیں، لیکن مال پھر وہ خرچ کرتے ہیں اب ہم نہیں کرتے۔ آپ نے پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نیکیوں میں، خیر کے کام میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، بلکہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی میں نے حضرت ابو بکر سے آگے نکلنے کی کوشش کی کہ نیکی کے کام میں اس مرتبہ ابو بکر کو میں پیچھے چھوڑ دوں گا، کہتے ہیں تب میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ابو بکر نیکی کے کام میں پہنچا ہوتا تھا۔ مطلب کبھی آپ کے ذہن میں بھی ایسی سوچ آئی کہ میں اس دفعہ اپنے استاد سے بھی زیادہ، اپنے دوست سے بھی زیادہ، نیک آدمی سے بھی زیادہ عمل کروں گا تاکہ میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں، کل جنت میں آپ کا محل اس سے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں۔ ایسا بھی کوئی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے کیا کرتے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے کوئی بھی عمل ہو، وہ چاہتے تھے کہ وہ اس عمل میں سب سے آگے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جو جنت ہے نا، جنت، اس کے لیے آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑ میں مقابلہ لگاؤ اور آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، فرمایا کہ یہ لوگ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ خیر کے کام میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں سب سے آگے ہوتے ہیں۔
اور پتہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کبھی کبھی موقع ہوتا ہے، موقع، اور آپ نے وہ موقع کمانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ حساب بھی نہیں لے گا، سوال بھی نہیں کرے گا، عذاب بھی نہیں ہوگا، وہ بغیر پوچھے جنت میں جائیں گے۔ ایسے ہوں گے 70,000 لوگ۔ باقی سارے لوگ تو حساب دیں گے نا اپنا، تمہارا نامہ اعمال کیسا ہے، تمہاری نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں، ترازو میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے پوچھے گا اللہ تعالیٰ تم بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ مطلب ایسے ہوں گے لوگ۔ لیکن 70,000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ نہیں پوچھے گا کچھ بھی، اور ان کو ویسے ہی جنت میں داخل کر دے گا۔ جب آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ نے بتایا کہ ہم لا یسترخون ولا یکتوون، یہ لوگ نہ دم کسی سے جا کے کرواتے ہوں گے، نہ داغ لگواتے ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ تو فوراً ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ، فوراً کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ مجھے ان 70,000 میں شامل کرے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ دوسرا ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ پہلے ہو گیا ہے، عکاشہ پہلے ہو گیا ہے۔ بات سمجھیں، پہلے آنے والے لوگ، پہل کرنے والے لوگ، آگے بڑھنے والے لوگ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، اور پیچھے رہ جانے والے لوگ، سستیاں کرنے والے لوگ، غفلتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ عام طور پہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں ایک حدیث ہے، اور میں عام طور پر اس حدیث پر بہت غور کرتا ہوں، اور بڑی مبارک حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کو آپ اپنے پاس، جن کے پاس پین ہیں، قلم ہیں، صفحے ہیں، لکھیں اپنے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلجہ، جو منزل پر نہ پہنچنے سے ڈرتا ہوگا وہ رات کو ہی سفر پر نکل جائے گا۔ جو منزل پر پہنچنے سے پہلے نہ پہنچنے سے ڈرتا ہوگا، منزل پر نہ پہنچنے سے ڈرتا ہوگا وہ رات کو ہی سفر پر نکل جائے گا۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو رات کو نکل جاتا ہے وہ منزل پر ضرور پہنچتا ہے، وہ منزل پر ضرور پہنچتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو وروحو وشیئا من الدلجہ، آپ نے فرمایا صبح کے وقت، شام کے وقت اللہ کی عبادت میں لگایا کرو، اور کچھ حصہ رات کی تاریکی کا اللہ کی عبادت میں لگایا کرو۔ یہ فارمولہ ہے کہ صبح بھی خاص طور پہ فجر کی بعد، فجر کی نماز اور فجر کے بعد کے اذکار کو بہت اہمیت دیں، اور شام کے جو اذکار ہیں اور نمازیں ہیں ان کو بہت اہمیت دیں، اور پھر جس قدر ممکن ہو سکے رات کو کچھ نہ کچھ اپنی تہجد کو ضرور وقت دیں، ضرور وقت دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ 10 آیات لم یکتب من الغافلین، جس آدمی نے 10 آیتیں رات تہجد کی نماز میں پڑھی اس کو اللہ غافلوں کی لسٹ میں نہیں لکھے گا، وہ غافل نہیں ہے۔ 10 آیتوں کا مطلب پتہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیتیں بنتی ہیں۔ مطلب کچھ بھی 2 رکعت ہی اگر آپ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو غافلوں میں سے نہیں لکھے گا۔ لیکن تہجد کی نماز 12 رکعت تو کل ہو گئی تھی نا، عشاء کے 2 سنتیں ہو گئی تھی نا، ان سنتوں کے بعد تہجد 2 رکعت بھی ہوں ضرور پڑھیے۔ اور پتہ ہے ہمارے اسلاف کیسے کرتے تھے؟ امام اوزاعی ایک بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے امام تھے۔ ان کے گھر میں ایک پڑوسی خاتون آئیں۔ اب وہ تھے تو بہت معروف عالم دین اور بڑے نیک آدمی تھے۔
تو وہ جو خاتون آئیں تو انہوں نے دیکھا مصلی جہاں پر وہ نماز پڑھتے ہیں وہ گیلا ہے. تو جو ان کی خادمہ تھی نا اس کو ڈانٹ کر کہنے لگیں کہ تم صفائی ٹھیک سے نہیں کرتی ہو، امام کا مصلی گیلا ہے، اس پر کسی نے پیشاب کر دیا ہے. اس نے جا کے مصلی کو دیکھا تو کہنے لگی یہ پیشاب نہیں کیا کسی نے اس پر. کہنے لگی یہ اوزائی کے آنسوؤں سے رات کو ایسے ہی روزانہ بھیگ جاتا ہے. روزانہ ایسے ہی امام اوزائی رات کو رو رو کر اپنے اللہ کے سامنے ایسے ہی اس مصلی کو بھگو دیتے ہیں، اور یہ روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس قدر رات کی نماز کا اہتمام اور رات کی نماز پر توجہ، اور اتنے خشوع کے ساتھ امام اوزائی نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہر روز ان کا مصلی گیلا ہو جاتا ہے. کبھی آپ بھی تو سوچیں کہ ہماری نمازوں کی وجہ سے اور عبادتوں کی وجہ سے ہم نے ایک آنسو بھی نکالا، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کیا. مطلب میری زندگی میں کچھ ایسا تو ہو نا، کل جب میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں اور میرا اللہ مجھ سے پوچھے کہ بتا تو نے کیا کیا ہے، میں کچھ تو دکھاؤں. اللہ میرے نامہ اعمال میں جو میں نے سب سے چھپا کر تیرے لیے کچھ کیا ہے وہ یہ ہے. اگر میرے پاس ایسا کچھ ہے تو مجھے خوش ہو جانا چاہیے، لیکن اگر میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تو پھر آپ سوچیں کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنا ہے ماذا عملت لی، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. تو کم سے کم میں جیسا بھی ہوں، جتنا بھی مصروف ہوں، جتنا بھی گناہ گار ہوں، میرے پاس کچھ ایسا ہو کہ میں اپنے اللہ کو بتاؤں اللہ تیرے لیے یہ کر کے لایا ہوں. ہم نے کل ذکر کی بات کی. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس گیا. وہ نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے. کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، بہت دیر تک بیٹھا رہا. کہتے ہیں ظہر کی نماز کے قریب انہوں نے اپنا ذکر مکمل کیا. ظہر کی نماز کے قریب انہوں نے اپنا ذکر مکمل کیا اور پھر ہماری طرف چہرہ کیا اور کہنے لگے ہادی غداتی، یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میرا ناشتہ ہے. اگر میں یہ ناشتہ نہ کروں نا اللہ کے ذکر کے ساتھ تو کہتے ہیں پھر میرے جسم میں قوت نہیں آتی. آپ سوچ سکتے ہیں ہم فجر کی نماز کے بعد اپنے اذکار پورے نہیں کرتے، اور وہ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے صبح سے کس وقت تک بیٹھے رہتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اشراق کی نماز کے بعد 300 رکعت نماز پڑھتے تھے. 300 رکعت نماز پڑھتے تھے ظہر سے پہلے، اشراق کی نماز کے بعد. ایک بہت بڑے امام تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے. یہ شیخ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے. وہ امام احمد کو ہر معاملے میں فالو کیا کرتے تھے، ہر معاملے میں ان کی اتباع کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ رات کی نماز کہتے ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد وہ برف والے پانی کے ساتھ بھی نیا وضو کرتے تھے اور کہتے تھے جب میرے جسم گیلا ہوتا ہے تو مجھے نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. آپ سوچیں مطلب ہم سے فجر کی نماز میں گرم پانی سے وضو نہیں ہوتا سردیوں میں، لیکن وہ ایسے کرتے تھے. اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل کی طرح 300 رکعت روزانہ نماز پڑھتے تھے. یہ ذاتی عبادت ہوتی ہے اور یہ جس قدر زیادہ کر سکے ہمیں کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھیے ہم 300 رکعت نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، ہم نے اسکول جانا ہوتا ہے نا، کالج جانا ہوتا ہے، ٹیوشن جانا ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو، کچھ نہ کچھ 2 رکعت ہی صحیح جو میں خالص اس لیے پڑھوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خالص اس لیے. اور یہ 2 رکعت
یہ کوئی نیکی، یہ کوئی ذکر ایسا ہو کہ میرے علاوہ کسی کو بھی نہ پتا ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا کہ موسیٰ اپنے لوگوں کو 70 کے قریب لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو جو باقی لوگ تھے وہ پیچھے رہ گئے، جہاں پر ملاقات کرنی تھی اللہ سے باقی لوگ پیچھے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت پہلے پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ قوم کو پیچھے چھوڑ کے تم اتنی جلدی کیوں آگے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم اولائی علی اثری، میرے اللہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، لیکن اللہ میں جلدی جلدی اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ باقی لوگ الگ ہیں نا، میں جلدی جلدی اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میں آپ کو ایک آخری حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑتا ہے، مطلب آدمی اللہ کو اتنا خوش کر دیتا ہے، اتنا خوش کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ کبھی کوشش کریں جی، کبھی کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں پر بھی ہنس پڑے، اور جس دن اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے مسکرا دیا نا، سمجھو اس دن آپ کی زندگی کا کام بن گیا۔ ایسے کچھ اعمال ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا 3 آدمیوں پہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ ایک آدمی وہ جس کے قبیلے میں کوئی آدمی اپنی ضرورت لے کر گیا، کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر گیا کہ تم لوگ میری کچھ مدد کر دو، مجھے مال کی ضرورت ہے، تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ قبیلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کو نہ کر دی کہ ہم نہیں کر سکتے تمہاری مدد، اور یہ اسی قبیلے میں تھا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے نہ کر دی، یہ چپکے سے وہاں سے نکلا، اپنے گھر سے اس کی مدد کے لیے سامان اٹھایا، اور وہ یہاں قبیلے سے گاؤں سے باہر نکلا، اس نے دوسرے راستے سے پیچھے سے ہو کے اس کو پکڑا اور اس کی جو مدد تھی وہ کر دی، جو اس کا کام تھا وہ پورا کر دیا۔ اور اس دوران اس نے بہت اہتمام کیا کہ کوئی بندہ دیکھ نہ لے مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی یہ نیکی دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ ایسا خالص بندہ، وہ یہ بھی کر سکتا تھا قبیلے والوں کے سامنے کہہ دے کہ لے لو، وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سارے 2 روپے ملاتے تو یہ بھی ملاتے، لیکن اس نے سوچا میں اللہ کے لیے کچھ خاص کروں، اور اس نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑا اس کے اوپر۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو کسی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، قافلے کے لوگ بہت تھک گئے۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر سواریاں ہوتی تھیں، پیدل لوگ ہوتے تھے۔ اب چلتے چلتے تھک گئے تو انہوں نے سوچا رات کو ہم تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ ایک جگہ پر انہوں نے آرام کرنے کے لیے اپنی سواریوں سے اترے، خیمے لگائے، کیمپنگ کی، جو بھی کیا، سارے لیٹ گئے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی کے نزدیک اس وقت سب سے محبوب ترین چیز اس کی نیند تھی۔ اس کو لگتا تھا بس سب کچھ ختم ہو جائے، مجھے نیند کوئی کرنے دے، کیونکہ اتنے تھک گئے تھے وہ، سب کے سب سو گئے۔ اور یہ ایک آدمی بھی ان کے بیچ میں تھا اور یہ بھی لیٹ گیا، لیکن یہ سویا نہیں، یہ لیٹا اس لیے تاکہ سب سو جائیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ سب سو گئے، چپ کر کے اٹھا اور ایک کنارے پہ جا کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ کیا عجیب آدمی ہے نا، یہ بھی تو سب کے ساتھ ہی تھکا ہے نا، اس کو بھی سب کی طرح نیند آئی تھی نا، لیکن اس نے سب کی طرح نیند نہیں کی، اس نے اپنے اللہ کے لیے کچھ خاص کیا۔ پھر تیسرا آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی مجاہدین کے ساتھ جہاد کی صفوں میں تھا۔ دشمن ایسا زوردار حملہ کرتا ہے کہ سارے مسلمان پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔
یہ بھی 2-4 قدم تو پیچھے آیا، پھر اس نے دیکھا کہ میں سب کی طرح تو نہیں ہوں، میں سب کی طرح تو نہیں ہوں۔ اس نے سوچا کہ اگر ہمارے لوگ پیچھے آ رہے ہیں تو میں آگے جاؤں گا۔ اس نے نیت باندھی، اپنے آپ کو تیار کیا۔ دشمن جب مسلمانوں کو پیچھے کر رہا تھا، یہ اچانک مسلمانوں کی صفوں سے نکل کے اس نے دشمن پر دھاوا بول دیا اور اس کی صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے سے نکل گیا۔ اس کی وجہ سے مسلمان مضبوط ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی کی اس جرت کو دیکھ کر، اللہ کے لیے غیرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرانے لگ گیا کہ کیسا بندہ ہے یہ، کیسا بندہ ہے یہ۔ تو آپ کی اور میری لائف میں بھی کچھ ایسے اعمال ہوں جو ہم جب اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ پتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ آپ میں سے جو بھی اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائے۔ تو آپ نے اور میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ تو ہمیں کچھ نہ کچھ نیک عمل اپنے زاد راہ کے طور پر بنانے چاہیے، تاکہ کل قیامت والدین جب اللہ سے ملاقات ہو ہم اپنے اللہ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ہمارا اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیراً وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔